شہزادی اور درویش۔ شہزادی ماریا ایک ایسے جہاں میں رہتی تھی جو سنگ مرمر سے آراستہ اور سونے کے فریموں میں جڑا ہوا تھا۔ اس کی سلطنت استاریہ خوشحالی کی مثال تھی۔ اس کے پہاڑ چاندی اگلتے تھے اور دریا تجارت سے بھرے رہتے، مگر قلعے کی سنہری دھوپ میں نہائے ہوئے محل کے اندر ماریا ہمیشہ سایوں میں لپٹی محسوس کرتی۔ وہ 17 برس کی تھی، 6 زبانوں میں ماہر، کڑھائی میں ماہرانہ ہاتھ رکھنے والی اور سفارتی مسکراہٹ کی تربیت یافتہ، مگر اس کی دنیا ایک خوبصورت فریب تھی۔ سب کچھ حسین تھا مگر کچھ بھی حقیقی نہیں تھا۔ ماریا دنیا کو کھڑکی سے نہیں بلکہ ایک قالین کے ذریعے دیکھتی تھی، شوخ، پیچیدہ مگر بالکل جامد، ہر گفتگو پہلے سے لکھی ہوئی، ہر راستہ پہلے سے متعین۔ اسے ایک موزوں شہزادے سے شادی کرنی تھی، موزوں اولاد پیدا کرنی تھی اور ایک موزوں دربار کی زینت بننا تھا، مگر اس کا دل اس حقیقت کے کٹے پھٹے کناروں کو ترستا تھا جنہیں شاہی ہاتھ ہموار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے ریشمی پردوں والے بستر کے نیچے نیند کے بوجھ سے گھٹنے لگی تو وہ چپکے سے شاہی باغات کے ممنوع حصے میں جا پہنچی۔ یہ وہ حصہ نہیں تھا جہاں فوارے بہتے اور جھاڑیاں تراشی جاتی، بلکہ قلعے کی سرزمین کا قدیم جنگلی دل تھا۔ چاند اس رات نئی تراشی چاندنی کے سکے کی مانند تھا اور اسی روشنی میں اس نے اسے دیکھا۔ وہ جوڑوں سے الجھے تالاب کے کنارے بیٹھا تھا، چہرہ بلوط کے سائے میں چھپا ہوا۔ وہ ایک درویش تھا، ایک خانہ بدوش صوفی، جس کی پہچان صرف اس کا پیوند زدہ اونی چگا اور اس کے گرد لپٹی ہوئی گہری خاموشی تھی۔ وہ وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہ محافظوں نے اسے دیکھا تھا، نہ دیواروں نے اسے اندر آنے دیا۔ ماریا، جو عام طور پر ڈرپوک تھی، اس لمحے خوفزدہ نہیں ہوئی، بس ایک طاقتور تجسس نے اسے گھیر لیا۔ جناب، اس نے مدھم آواز میں کہا، اس کی آواز میں کھردرا پن تھا، کیا آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ درویش نے آہستہ سے سر موڑا۔ اس کی آنکھیں بوڑھی ضرور تھیں مگر ان کا رنگ طوفانی پانی جیسا تھا، بوڑھا نیلا، گھومتا ہوا، جیسے وہ اس کے خیالات کے بیچ کے خلا کو دیکھ رہا ہو۔ انسان کو سردی تب لگتی ہے شہزادی جب اس کے اندر کی گرمی مدھم ہو جائے، اس نے نرم گونجتی ہوئی آواز میں کہا، جیسے وہ دور کہیں ہوا میں لٹکتے گھنٹیوں کی صدا۔ اور تم، آستاریہ کی ماریا، اپنے اندر تڑپ کا ایک شعلہ رکھتی ہو جو تمہیں ہمیشہ گرم رکھتا ہے۔ ماریا کی سانس رک گئی۔ کسی نے، حتیٰ کہ اس کی ماں نے بھی کبھی اسے یوں سچ نہیں کہا تھا، نہ ہی اسی کی چھپی ہوئی خواہش کا نام لیا تھا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سلطنت کی سونے کی کنجی چھپانا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے اشارہ کیا اس باریک سونے کی لٹکتی چابی کی طرف جو ماریا کے گلے میں تھی، اس کے رتبے کی علامت۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں تم کیا ہو۔ تم ایک قیمتی جوہر ہو جس کی چمک اس کے ہول میں قید ہے۔ تم آستاریہ کو سمجھنا چاہتی ہو مگر قلعہ تمہیں اس کے نقاب پر حکومت کرنے دیتا ہے۔ ماریا گھاس پر بیٹھ گئی، بغیر پرواہ کیے کہ اس کے نائٹ گون پر داغ لگ جائے گا۔ بتاؤ درویش، کوئی قالین کو ایک طرف کیسے ہٹاتا ہے؟ میں حقیقت کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ درویش نے الفاظ میں جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی کمر سے بندھی تھیلی سے ایک چھوٹا سا پتھر نکالا، اتنا سادہ کہ چاندنی میں تقریباً غائب ہو جائے۔ یہ ہے بوجھ ہٹانے والا پتھر، اس نے کہا۔ اس میں کوئی جادو نہیں، جادو تمہاری انتخاب میں ہے۔ اسے اٹھانے کا فیصلہ تمہارا اپنا جادو بن جائے گا۔ میں تمہیں 3 کام دوں گا، انہیں پورا کر دو تو یہ پتھر تمہیں حقیقت دیکھنا سکھا دے گا۔ اس نے پتھر ماریا کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ سرد، بھاری اور بے جان تھا۔ یہ کام کیا ہے؟ ماریا نے پوچھا، اسے مضبوطی سے تھامتے ہوئے۔ تمہیں 3 مہینے قلعے کی دیواروں سے باہر گزارنے ہوں گے۔ پہلے مہینے تمہیں اپنے ہاتھوں کی مزدوری سے روٹی کمانی ہوگی، دوسرے مہینے تمہیں اجنبیوں کی صحبت پر جینا ہوگا، اور تیسرے مہینے تمہیں سلطنت کے 3 بولے ہوئے چشمے تلاش کرنے ہوں گے جو روتے ہیں۔ ان کی جگہ نہ پہنچنا، بس ان کے غم کو سننا۔ ماریا نے لمحے بھر کو عجیب محسوس کیا۔ یہ کوئی کہانیوں جیسا مہماتی سفر نہیں تھا بلکہ اپنے وجود کی تہوں کو چھیلنے جیسا عمل تھا۔ اور جب میں واپس آؤں گی، اس نے پوچھا، تب تم صرف وارث نہیں، ایک حاکم بن کر لوٹو گی۔ تب تم وہ نہیں دیکھو گی جو تم دیکھنا چاہتی ہو، بلکہ جو ہے وہ دیکھو گی۔ اب جاؤ، رات محتصر ہے اور سورج جلد تمہاری سنہری کنجی واپس مانگے گا۔ اگلی صبح ماریا نے صرف وہی لباس پہنا جو اس کے بدن پر تھا، ایک موٹی اونی چادر اوڑھی اور ہاتھ میں وہی پتھر پکڑا۔ اس نے اپنے سونے کی کنجی تکیے پر رکھ دی، چمکتی ہوئی
اس خالی جگہ کے مقابل جو وہ چھوڑ رہی تھی، وہ قلعے کے پچھلے دروازے سے نکلی ایک عام مسافر کے ہیولے میں، اور اس کی کچی سڑک پر قدم رکھا جو قلعے کے چمکدار سائے سے دور جا رہی تھی۔ ماریا ایک کسانوں کے گاؤں میں پہنچی جو پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا۔ وہی پہاڑ جن میں چاندی کی کانیں تھیں جن سے اس کے بھارت کا خزانہ بڑھتا تھا۔ یہاں کی ہوا میں گوبر اور نم گھاس کی خوشبو تھی، نہ کہ موم شدہ لکڑی کی چمک۔ اس نے ایک بوڑھی عورت الارا کو دیکھا جو جوڑوں والی سبزیاں ایک گاڑی میں بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بی بی، ماریا نے مؤدبانہ انداز میں کہا، میں مضبوط ہوں اور کام کی ضرورت ہے۔ الارا نے اس کے نرم ہاتھوں اور صاف چہرے کو دیکھا۔ تمہارا حلیہ تو ایسا ہے جیسے تم نے چائے کے کپ سے باریک کچھ نہیں اٹھایا، مگر میں مجبور ہوں۔ 5 تانبے روزانہ اور رات گزارنے کو بوسے کا بستر منظور ہے؟ ماریا نے فوراً حامی بھر لی، حالانکہ 5 تانبے تو اس کے دربار کی ایک ٹوپی کے پار کی قیمت سے بھی کم تھے۔ پہلے 2 ہفتے اس کے لیے عذاب ثابت ہوئے، ایسے عذاب جنہوں نے مارے کے غرور کو پرانی رنگت کی طرح کھرچ ڈالا۔ اس کے پٹھے ایک ایسی آگ میں جلنے لگے جس کا اسے کبھی علم نہ تھا۔ اس نے سیکھا کہ سورج تلے جھک کر گھاس اکھاڑنے کا ایک دن سفارت کاری کے تمام اصول بھلا دیتا ہے۔ اس نے سیکھا کہ روز کی روٹی صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ پسینے اور چھالوں سے کمائی جانے والی ایک حقیقی باری روٹی ہوتی ہے۔ سب سے اذیتناک بات یہ تھی کہ اس کا تمام علم بیکار تھا۔ وہ لاطینی بول سکتی تھی مگر اچھی اور بری مٹی میں فرق نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مساوات حل کر سکتی تھی مگر آلووں کی ایک ٹوکری کا وزن اندازے سے نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ تھی مگر بالکل ناکارہ۔ ایک شام جب ماریا تھکن سے چور مٹی میں بیٹھی اپنی آنکھوں سے گرد صاف کر رہی تھی، الارا جو اس کے پہلو میں بیٹھی تھی اس نے اسے بکری کے دودھ سے بڑا ہوا ایک ٹوٹا سا مگ تھمایا۔ تم محنت اچھی کرتی ہو شہر کی لڑکی، الارا نے کہا، لیکن تم حرکتیں ضائع کرتی ہو۔ تم کوڑا دھکیلتی ہو، اسے اپنے وزن کے ساتھ چلانے نہیں دیتی۔ تم زمین پر زور آزماتی ہو، اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ ماریا نے بوجھ اتارنے والا پتھر دیکھا، وہیں جو اس نے اپنی آستین میں چھپا رکھا تھا۔ وہ اب بھی مدھم سرد اور بے جان تھا مگر اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ شہزادی ماریا نہیں رہی تھی، بس ایک تھکی ہوئی جسمانی ہستی تھی جو دنیا کے ساتھ مل کر چلنا سیکھ رہی تھی۔ اس نے الارا کو غور سے دیکھنا شروع کیا، اس کی حرکات کی نقل کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اصل کارکردگی طاقت سے نہیں بلکہ ہم آہنگی سے پیدا ہوتی ہے۔ مہینے کے آخر تک وہ تھکی ضرور تھی مگر مضبوط ہو گئی تھی، اور اب روٹی کا معمولی سا ٹکڑا بھی اسے شاہی دعوت سے زیادہ میٹھا لگتا۔ دوسرے مہینے کے لیے ماریا کو اجنبیوں کی ساوت پر جینا تھا۔ یہ کام اس کے غرور کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ مدد مانگنا، اپنی محتاجی ظاہر کرنا، ایک دانستہ ذلت محسوس ہوتی۔ وہ آگے سفر کرتی گئی، یہاں تک کہ ایک درمیانے درجے کے قصبے پہنچی جو کپڑوں کی صنعت کے لیے مشہور تھا۔ اس نے ایک نان بائی سے رابطہ کیا مگر نان بائی جو قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اسے صرف ایک باسی ٹکڑا اور ایک ناگواری بڑی آہ دے سکا۔ وہ ایک لوہار کے پاس گئی مگر اس نے تو اسے نظر انداز ہی کر دیا۔ اس نے 3 راتیں ایک بند بازار کے چھت کے نیچے گزاری، سردی میں کامتی ہوئی، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ بھوک کوئی نظری تصور نہیں بلکہ کچل دینے والی ہمیشہ موجود حقیقت ہے۔ مایوسی کے قریب وہ ایک مصروف منڈی کے باہر بینچ پر بیٹھ گئی، اپنی چادر اپنے گرد لپیٹے۔ بوجھ اتارنے والا پتھر اب ایک سیسے کے وزن کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ ایک جوان عورت، ایک بنکر جس کا نام لینا تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ روئی کی ایک بڑی گرد جمی رہتی، اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ لینا ہلکی دھن گنگنا رہی تھی، خوش مزاج اور نرم آواز میں۔ ماریا نے خود کو چھوٹا اور غیر نمایاں دکھانے کی کوشش کی۔ پریشانی ہے بہن؟ لینا نے پوچھا، اس کی آواز نرم اور ہمدرد تھی۔ ماریا نے اپنا غرور نگلا جیسے ریت کا ایک مٹھی بڑا ٹکڑا نگلنا ہو۔ میں سفر پر ہوں اور میرے پاس کوئی رقم نہیں، مجھے ایک رات کی پناہ چاہیے۔ لینا نے اسے غور سے دیکھا، شک سے نہیں بلکہ سچائی سے پرکھتے ہوئے۔ اس نے ماریا کی چادر کے معیار کو نوٹ کیا جو سفر کی مشقت سے بزدہ ضرور ہوئی تھی مگر اب بھی کسی امیر طبقے کی نشانی تھی۔ لیکن اس نے ماریا کی آنکھوں میں بھوک اور مایوسی کی سچی سچائی دیکھ لی۔ میرا گھر چھوٹا ہے مگر چولہا گرم ہے، چلو، لینا نے سادہ لہجے میں کہا، بغیر سوال کیے، بغیر فیصلہ سنائے۔ لینا کا گھر واقعی تنگ اور چھوٹا تھا مگر نہایت صاف ستھرا۔ اس نے ماریا کے ساتھ اپنا واحد کمبل بانٹا اور اسے رات کے کھانے میں سبزیوں کا سادہ شوربہ دیا مگر اس کے ذائقے میں ایک انوکھی گہرائی تھی۔ ماریا نے پوچھا،
تم نے مجھے اپنے گھر میں کیوں رکھا؟ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں، اور تم نے دیکھا کہ میں واقعی غریب نہیں ہوں۔ لینا نے مسکرا کر چمر سے شوربہ ہلایا۔ میں نے دیکھا کہ تم انسان ہو اور بھوکی ہو۔ میں صحیح اس لیے نہیں ہوں کہ میرے پاس زیادہ ہے، بلکہ اس لیے کہ میں جانتی ہوں کچھ نہ ہونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ سچا تحفہ وہ ہے جس کا کوئی بدلہ نہ ہو، بس موقع ملے تو نیکی کر دی جائے۔ یاد رکھو اجنبی، وہ بادشاہ جس نے کبھی مدد نہ مانگی ہو، وہ دینے کی اصل قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اگلی صبح ماریا نے گھر صاف کرنے، کپڑے سلنے اور بنائی میں ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی۔ اس نے وہاں ایک ہفتہ گزارا اور پہلی بار اپنے ہی باپ بادشاہ کی عائد کردہ بھاری ٹیکسوں کی ظلم اور عام لوگوں کی جدوجہد کے بارے میں جانا۔ اسے 3 بولے ہوئے کنوؤں کے بارے میں کوئی نشان نہیں ملا، صرف درویش کی وہ مبہم ہدایت، ان کے دکھ کو سنو۔ اس نے اپنا آخری مہینہ اپنی باقی ماندہ شناختی اتارنے میں گزارا۔ وہ آہستہ چلنے لگی، خاموش رہنے لگی، دنیا کو خود پر بہنے دیا۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا اور سننا شروع کیا۔ پہلا کنواں اسے پانی کا نہیں بلکہ ایک وسیع قبرستان کی شکل میں ملا، دارالحکومت کے باہر، شاہی قبرستان سے کہیں دور۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ لوگ دفن تھے جو 3 سال پہلے بیماری سے مرے تھے، ایک بخار جو غریب محلوں میں پھیل گیا تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق بادشاہ نے امداد بھیجی تھی، مگر یہاں مٹی نے اصل سچ سچ بول دیا۔ یہ قبریں بے نام تھی، نہ خطبے تھے نہ پھول۔ ماریا نے آہستہ سے آنسو نہیں بہائے، مگر اس کے سینے میں ایک گہری ٹھنڈک اتر گئی۔ بادشاہ نے مسئلہ ختم سمجھا تھا، مگر ماریا نے سینکڑوں خاموش المیوں کو دیکھا۔ دوسرا کنواں ایک بنجر وادی میں ملا، جہاں دریا برسوں پہلے موڑ دیا گیا تھا تاکہ شاہی چکی کو پانی ملے۔ زمین پھٹی ہوئی تھی، بیکار اور خشک۔ ماریا نے وہاں بیٹھ کر سنا، چھونے سے نہیں دل سے۔ اسے چھپے ہوئے رزق کے لٹ جانے کی گونج سنائی دی۔ یہ زمین کبھی زرخیز تھی، چراغاہوں اور ان کی بھیڑوں کو پالنے والی، مگر اب مر چکی تھی۔ ماریا نے سمجھا اس کا باپ ظالم نہیں تھا، بس اندھا تھا۔ تیسرا کنواں سب سے مشکل تھا، کیونکہ وہ جگہ نہیں بلکہ لوگ تھے۔ ماریا نے آخری ہفتہ بازار کے کنارے گزارا، ان فریادیوں کو دیکھتے ہوئے جو شاہی محل کے دروازے پر آتے اور واپس لوٹ جاتے۔ وہ بوڑھے، لنگڑے، لٹے ہوئے کاریگر اور وہ چھوٹے موجد تھے جن کے خیالات امیر کارز نے چرا لیے تھے۔ ان کی درخواستیں کبھی سنی نہ جاتی، ان کا دکھ روز کا، معمولی سا مگر دائمی تھا۔ یہ وہ تیسرا کنواں تھا، انصاف کی ناقابل رسائی دیوار۔ آخری رات وہ انہی فریادیوں کے پاس بیٹھی تھی، وہ مٹی میں لپٹی تکی ہوئی مگر بدل چکی تھی۔ اس نے وہ پتھر نکالا، اب وہ سرد نہیں تھا بلکہ نرم چمکدار روشنی سے دمک رہا تھا۔ اب وہ سمجھ گئی، درویش درست تھا، جادو پتھر میں نہیں بلکہ اس کے بوجھ میں تھا جو اس نے اتار پھینکا تھا۔ جب اس نے اپنی ورات، اپنا غرور، اپنا میں چھوڑا، تب پتھر نے چمکنا شروع کیا۔ جب ماریا قلعے کے جنگلی باغ میں واپس پہنچی، درویش وہیں موجود تھا، وہ بالکل ویسا ہی تھا، عمر سے ماورا، پرسکون۔ پتھر چمک رہا ہے، اس نے بغیر حیرت کے کہا۔ تم نے کام پورا کر لیا، سبق کیا سیکھا؟ ماریا نے چمکتا ہوا پتھر تھاما۔ سبق یہ ہے، میں تم سے حقیقت دیکھنے کا طریقہ پوچھنے آئی تھی۔ سمجھتی تھی کہ جواب کوئی خفیہ جادو یا منتر ہوگا، مگر اصل جواب بہت سادہ تھا۔ مجھے خدمت لینے والی نہیں، خدمت کرنے والی بننا تھا۔ مجھے اپنی شاہی وجود کو حالی کرنا تھا تاکہ اپنی رعیہ کی زندگیاں جگہ پا سکوں۔ اصل دیواریں پتھر کی نہیں بلکہ خاموشی اور بے حسی کی تھی۔ اور کنویں؟ درویش نے پوچھا۔ ماریا بولی، وہ جگہ جہاں بادشاہ کی محبت سوکھ گئی، جہاں اس کے نیک ارادے حقیقت کے بوجھ تلے دب گئے، وہ بادشاہت کے خاموش نادیدہ زخم ہیں۔ میں نے ان کا رونا سنا اور اب میں ان کی آواز بن گئی ہوں۔ درویش نے سر ہلایا، اس کی طوفانی آنکھوں میں اطمینان کی روشنی تھی۔ کسی بھی سلطنت کا سب سے بڑا جادو ہمدردی ہے، اس نے کہا۔ یہی وہ قوت ہے جو خاموش زخموں کو بھر سکتی ہے۔ یہ پتھر اپنے پاس رکھو شہزادی ماریا، اب میں یہ تمہیں راہ نہیں دکھائے گا بلکہ تمہیں یاد دلائے گا۔ وہ اٹھا اور بغیر کسی اور لفظ کے قدیم درخت کے سایوں میں تحلیل ہو گیا۔ ماریا نے جب پیچھے دیکھا تو صرف پتوں کی سرسراہٹ باقی تھی۔ اس نے بادشاہ اپنے والد کے پاس دوڑنے کی کوئی جلدی نہیں کی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، اور جب جاگی وہ صرف شہزادی نہیں رہی تھی، وہ ایک حاکم بن چکی تھی جو محنت کی قیمت اور حالی پہ پہلے کے خوف کو جانتی تھی۔ جب 2 سال بعد اس کی بادشاہت کا آغاز ہوا، وہ کسی بھی سابقہ دور سے مختلف تھی۔ اس نے یاد کا کنواں قائم کیا، ایک ادارہ جو بے نام قبروں کے لیے باعث تدفین اور مستقل دیکھ بھال فراہم کرتا تھا۔ اس نے انجینئروں کو حکم دیا کہ وادی میں پانی کا بہاؤ بحال کیا جائے، چکی کے لیے متبادل توانائی کے ذرائع تلاش کیے جائیں، کیونکہ ایک ثقافت کی قیمت کسی کارخانے سے زیادہ ہوتی ہے،
اور سب سے اہم، اس نے عرض گزاروں کے مجلس قائم کیے جہاں عام شہری بغیر کسی رشوتی محافظ یا حشامتی دربار کے براہ راست تاج سے بات کر سکتے تھے۔ ماریا نے بوجھ اتارنے والا پتھر اپنی میز پر رکھا۔ اب وہ چمک کم کر چکا تھا، مگر اس کی چمک میں مستقل چاندی جیسی یاد باقی تھی۔ اس نے کبھی نہیں بولی باسی روٹی کا ذائقہ، ہاتھوں کے چھالوں کا درد یا لینا کے کمبل کی گرمی۔ درویش نے اسے سب سے بڑا سبق دیا تھا کہ ایک اچھا رہنما بننے کے لیے پہلے دنیا کی چھوٹی سچی آوازوں کی پیروی سیکھنی ہوتی ہے، اور حقیقی طاقت تاج کے وزن سے نہیں بلکہ ایک بے بوجھ دل کی روشنی سے آتی ہے۔ اگر آپ کو بھی میری کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔